السلام علیکم۔ منگلم یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 9 مئی ہے اور 9 مئی کے دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی حکومت کی تاریخ میں ایک سیاہ باب رقم ہوا، اور یوم سیاہ کا دن اس کو قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس دن پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں مظاہرین نے سیاسی مظاہرے تو یوں تو پاکستان میں پہلے بھی ہوتے رہے، مگر اس مرتبہ سیاسی مظاہرین نے پاکستان کی فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، اور جہاں جہاں پورے پاکستان میں فوجی تنصیبات کو ایٹ اے ٹائم نشانہ بنایا گیا، اور اس میں یعنی کہ جو میموریل بنے ہوئے تھے، کسی شہداء کے میموریل بنے تھے، کہیں فضائیہ کے جہاز کھڑے ہوئے تھے کسی چوک میں، یا کہیں بازار میں کوئی آرمی کی اور ٹینک یا توپ کھڑی تھی، تو جہاں جہاں یہ سب تھے وہاں مظاہرین نے بالخصوص جا کے ان کو نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کا عمل کیا، اور اس سے ایک ایسا مظاہرہ کیا جو سیاسی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی پاکستان میں۔ یعنی کہ اس طرح مظاہرہ کیا گیا جیسا پاکستان میں کوئی عراق کے ایجنٹ گھس آئے اور وہ پاکستان میں یہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی سیاسی جماعت ایسے کارکنان ایسا کبھی نہیں کرتے، مگر سیاسی جماعت کے کارکنان کے لبادے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ کے ایجنٹ تھے، یا سیاسی جماعت کے کارکنان کو اتنا موٹیویٹ کیا تھا، پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف اتنا ان میں زہر ڈال دیا تھا، یا ان کارکنان کو جو خصوصی جتھے بنائے گئے تھے کارکنان کے، ان کو یہ ہدایت دی گئی، یا تو کیونکہ تمام ویڈیوز اب تمام چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو ان میں یہی نظر آتا ہے کہ جناب ایک مخصوص جماعت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ وہاں جا رہے ہیں اور گیٹ کھلوا رہے ہیں، کور کمانڈر کے گھر کو نظر آتش کیا، اور وہاں سارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر میں یہ گھس کے جینا ہاؤس تھا؟ تو اس حوالے سے توڑ پھوڑ ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ آرمی کہاں تھی؟ آرمی والے اپنی سائڈ میں عزت بچا کے سائڈ میں جا رہے تھے کہ یہ جو مجمع آ گیا ہے تو اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں، یعنی کہ انڈین فوج ہو تو اس کو تو پاکستان نے دکھا دیا، پاکستان کی فوج نے کیسے ڈیل کرتی ہے ان کو، ایسی کتنے کر دی انڈین فوج کی، مگر یہ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کا شہری ہے، ان کو ہم کس طرح سے اس طرح ڈیل کریں جیسے انڈین فوجیوں کو کیا، انڈیا کی بھارت کی فوج کو کیا۔ تو وہ سائٹ میں وہ ویڈیوز میں نظر آتا ہے، کہیں سائٹ میں کہیں ہے، تو وہ انہوں نے توڑ پھوڑ مچانے والوں کا حوصلے اور بلند ہوئے ہوئے تھے، اور وہ جو ان کے سیاسی لیڈران تھے جو بڑے کھڑے ہو کے کہتے تھے اب ہم وہاں جائیں گے، اور یہ پشاور تک میں انہوں نے یہ کیا، وہ بڑی بڑی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگا دی، اور وہاں بھی اس طرح یعنی کہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں بچا، پھر پلاننگ کام تھا سارا وہ۔ اب اس میں پی ٹی آئی جماعت جو تھی براہ راست لگی تھی اس میں، وہاں جو ویڈیوز میں جو نظر آ رہا ہے، اب پی ٹی آئی والے یہ کہیں کہ بھائی ہمارے شرپسند گھس گئے تھے، تو شرپسند کیا سارے ہی شرپسند تھے؟ اب اس حوالے سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں روکا نہیں، پورے شہر میں گاڑیاں جلائی گئیں پولیس کی، پولیس ہی روکتی ہے، اب پولیس نے اگر نہیں روکا، پولیس نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے اتنا ہجوم اکٹھا کر لیا، پولیس یہ چاہ رہی تھی بغیر گولی چلائے گئے یہ معاملہ حل ہو جائے، مگر وہ لگتا یہ ہے کہ آپ کا اندر کا جو غبار تھا، آپ کا جو نفرت تھی، جو نفرت پھیلائی گئی تھی پوری پلاننگ، اس کو بھی چیک کیا جا رہا تھا کہ کس حد تک یہ جاتے ہیں، تو وہ صورتحال سامنے آ گئی، تو آپ نے اپنی حد دکھا دی کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم اگر آرمی کے ہم جو نفرت کا اظہار کر کے آرمی کی اس سے جو بھی جن کو بھی کیا گیا تھا راغب، وہ لوگ وہاں چلے گئے، اور اس میں انہوں نے وہی مظاہرہ کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کوئی ایسا ہجوم تھا جو آرمی سے وہ اپنی وہ غصے کا اظہار کر رہا تھا، آدمی کے خلاف کر رہا تھا کام۔ اب پی ٹی آئی والے ان کو لیڈران تو مقدمات قائم ہیں، کئی کو سزائیں ہو گئیں، کئی کو یہ ہو گیا، مگر وہ کہتے ہیں یہ تمام جعلی سزائیں ہیں اور یہ ہمارے پہ ظلم ہے، اور یہ ہے بھائی کہیں تو کہو کہ بھائی یہ ہوا تھا، غلطی ہوئی، اس پہ ہم نادم ہیں، یہ تو کہیں کہ پورے پاکستان میں جو ویڈیو بن رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں سب غلط ہے؟ آپ کبھی تو یہ کہیں پاکستان کے اندر بڑی بڑی جماعتوں نے مظاہرے کیے، ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی والوں کو کیا نہیں کیا، پھانسی کی سزائیں اور پتہ نہیں کیا سب کچھ ہوا، مگر کبھی فوجی تنصیبات پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک لارجر پارٹی تھی پاکستان، کبھی اس نے حملہ نہیں کیا۔ ہاں
فوج کے کوئی بات کرتے تھے جنرل کے اس وقت کے ضیاء الحق کے خلاف، مگر ایسا کہ یہ ہجوم جا رہا ہے اور چلا جا رہا ہے اور لیڈران گاڑیوں کے ٹرکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آج جائیں گے کینٹ جائیں گے، ہم GHQ جائیں گے، یہ تقریریں ہیں لوگوں کے سامنے ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، تو وہاں جا کے کیا تو حلوہ پوری کھائیں گے؟ وہاں ایک آپ ہجوم کو لے جا رہے ہو، نوجوانوں کو لے جا رہے ہو، تو وہ کیا کریں گے وہاں؟ کیا وہاں کھڑے رہیں گے؟ انہوں نے تو یہی کرنا تھا، ہجوم تو جاتا ہے بے قابو ہوتا ہے۔ اب آپ ان کارکنوں کو آپ نے ہدایت دی یا نہیں دی، یہ تو عدالت میں ثابت ہو گیا ہے، کچھ اور ہو جائے گا، مگر یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک تاریخ سیاہ تاریخ رقم کر دیا آپ نے، اور پولیٹیکل کا جو امیج ہے اتنا خراب کر دیا کہ اب پولیٹیکل سیاسی جماعتوں پہ جو اتنی پابندیاں ہیں آج کل، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو بھی بدنام کرایا پورے پاکستان کی۔ یہ PTI ایک لارجر پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہے، مگر اس کا جو ہینڈل ایسا موڑ دیا قیادت نے کہ وہ باہر کے ملک میں بھی بیٹھ گیا۔ آج تک آرمی کی غلطیوں کی نشاندہی ماضی میں بھی پارٹیاں کرتی رہیں اور آگے بھی کرتی رہیں۔ بڑے بڑے پڑے میں الطاف حسین جیسا، جس کے ایک اشارے پہ قوم باہر نکلتی تھی، اندر ہوتی تھی اور مجمع خاموش ہو جاتا تھا، لاکھوں کا مجمع۔ وہ کچھ شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ فوجی بیرکوں میں کچھ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ۔ کراچی میں ہر جگہ جگہ میموریل بنے ہیں، شاہراہ فیصل پہ تمام چیزیں۔ کبھی الطاف حسین نے جو ایک بادشاہ تھا اس شہر کا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج کی تنصیبات پہ یا GHQ چلے جاؤ یا PF بیس پہ چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ یا ادھر کہیں، اور کسی میموریل جو بنے ہوئے ہوتے اس پہ بھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ آپ یہ میں لیڈروں کے نام بتا رہا ہوں کہ وہ لیڈر جن کے اشارے پہ قوم ناچتی تھی، آپ کے اشارے پہ ہی نہیں ناچ رہی۔ اگر آپ کے اشارے پہ ہی اس وقت ناچ رہی تھی تو اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا کس طرح کیا۔ آج آپ کے اشارے پہ اگر ناچتی ہوتی تو آپ کو جیل کی سلاخوں کو پیچھے سے قوم نکال کے لے آتی، آپ کے عوام نکال کے لے آتے، مگر کہاں ہے وہ عوام؟ آپ آج جو پابند سلاسل ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی آرمی کا دنیا میں امیج گرایا۔ وہ تو قدرت نے اور ان کے قدرت نے وہ امیج اتنا بلند کر دیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کا امیج کتنا بلند ہے۔ مانا کہ ماضی کے جنرلوں نے آپ سے مل جل کے، باجوہ صاحب نے آپ کو لے کے اقتدار میں آئے اور آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق قرار دیا، تو یہ ہے کہ ماضی کے جنرلوں کی غلطیاں تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر آپ نے جو موجودہ وہ جنرل آئے ان کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا مہم وہی شروع کر دی جو آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف شروع کی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جنرل تو ایماندار نیک آدمی ہے اور خدا ترس آدمی ہے، سادات فیملی سے تعلق ہے، حافظ قرآن، اس پہ ٹیچر اچھال ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے آج ملک ریاض بیٹھے ہیں بولتے تھے جنرل میری جیبوں میں ہیں، آج اس جنرل کو خرید لیتے ہوں، مگر نہیں۔ تو آپ نے جو مظاہرہ کیا PTI کی قیادت کو، اس کا ادراک کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے کہ ایک بیان جاری کر کے معافی دے دیں، معذرت کر دیں کہ بھائی جناب الطاف حسین جیسا لیڈر معافی مانگ رہا ہے، کہ معذرت کر رہا ہے کہ اس کی غلطی سے پاکستان کے خلاف نہ رہا، تو آپ کو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ کی تو تمام ویڈیوز گواہ ہیں، تمام آپ کے لیڈران پابند سلاسل ہیں، ان کو سزائیں لگ گئیں۔ 9 مئی کا دن آپ نے وہ تاریخی وہ کیا کہ انڈیا کے چینل چیخ کے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے سیاسی پارٹی کے لوگوں نے حملہ کر دیا اور فوج کی تنصیبات پہ کتنی آپ نے نفرت پھیلائی عوام کے اندر، مگر آج پاکستان کا امیج دنیا میں، پاکستان کی فوج کا امیج، بھارت کو ہرا کے فوج نے اپنا امیج بلند کیا، اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت آئی اس کا امیج اتنا بلند ہے کہ اس وقت پاکستان سے لے کے امریکہ تک اور پورے مڈل ایسٹ میں اور مشرق وسطیٰ اور ادھر ترکی اور طرف پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اللہ میاں نے اتنی عزت دی۔ آپ نے جو PTI کی جو جماعت ہے اس کے پلیٹ فارم سے جو کام ہوا، اس کی آپ اگر کوئی شر پسند تھے تو آپ یہ کہتے کہ تحقیقات کرائی جائے کی، اور اس کی باقاعدہ تحقیق عدالت میں اگر جو سزائیں لگ رہی تھی جو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا ان سے آپ قطع تعلق کا اعلان کراتے کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس نے بھی یہ کام کیا۔ مگر آپ نے تو آج تک یہ نہیں کہا، بولا ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، تو یہ تمام مخلوق کہاں سے آئی تھی؟ کیا آئی ہے؟ آپ فوج کے لوگوں نے خود اپنی میموریل تباہ کروا دی، سب چیزیں تباہ کرا دی۔ یہ ایسی باتیں، اب بھی وقت ہے، آج 9 مئی کا دن ہے، اسی دن کوئی ایسا
اعلان کر دیں کہ جناب یہ ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں اور اس میں معافی کہتے ہیں. یہ ضدیں چھوڑ کے پاکستان کو تباہ کرنے والی ضدیں ہیں یہ آپ کے اوپر جو یہ پابند سلاسل ہے یہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی اور تمام جو اختلافات ہیں دور ہو سکتے ہیں. مگر یہ کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں اختلافات دور کرنا اور یہ کہ پاکستان کو پی ٹی آئی کو اپنے ماضی پہ غور کرنا چاہیے آج 9 مئی کے دن اور اس کو ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے کوئی ایسی بیان دیں ایسا پیغام دیں عوام کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو تو شاید کچھ برف پگھلے اور کچھ تعلقات بہتر ہوں. تو 9 مئی کے دن تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آج یہ سیاہ تاریخ دن ہے پاکستان کا اور ادھر پاکستان کی مسلح فوج جس کی دنیا جہان میں عزت ہے پاکستان کے عوام میں بھی عزت ہے ان کی شہداء کی قربانی عظیم قربانیاں ان کی اور پاکستان میں فتنہ الخوارج سے بھی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے سرحدوں کے بھی دفاع کر رہے ہیں اور پاکستان کے یعنی کہ مخالفین سے اندرونی اور بیرونی طور پر مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کی فورس اور پاکستان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جو خطے میں جو آگ لگی ہے جنگ بندی اس کی کرانے میں پاکستان کے سپہ سالار جناب عاصم منیر صاحب سرگرم عمل ہیں اور ان کی کوششیں کامیاب بھی ہو رہی ہیں. امریکہ تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. تو یہ ہے پاکستان کی فوج یہ اس کے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر ہیں. تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستان میں 9 مئی کے جنہوں نے کردار تھے ان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور پاکستان کی خاطر اپنے اس کو ایک لفظ معذرت کا ہے وہ کہہ کے آپ پاکستان کی خاطر یہ اختلافات ختم کریں اور جو نفرت کی فضا قائم ہے یہ فضا ختم ہو اور یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کے عسکری اداروں کے خلاف اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور خیر سگالی کا پیغام دیا جائے 9 مئی کے دن. تو شاید کوئی آگے جا کے پاکستان میں صورتحال اندرونی طور پر بہتر ہو سیاسی طور پر. ویسے پاکستان میں استحکام ہے اور صورتحال بھی بہتر ہے مگر بہرحال جمہوریت کی بقا کے لیے اگر جمہوری لارجر پارٹی ہے پی ٹی آئی اگر اس کو وہ اپنے غلطیوں کا ادراک کر لے تو اس کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. تمام جمہوری حلقے یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.